بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، ایام الحج کی نسبت سے مضمون کا آغاز ہے حرم کعبہ، اس کے جو ارد گرد زیارات ہیں، اس میں سے دو حصے میں گزشتہ جمعہ بیان کر چکا ہوں۔ آج سے ہم شروع کریں گے یہ جو بیت اللہ اور لفظ مکہ، حرم کعبہ، بیت اللہ، یہ تین الگ الگ نام ہیں۔ اس کی تاریخ بیان نہیں کر رہا، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی عظمت اس سے بعد میں بیان کریں گے جزوی طور پہ، ایک ایک جز پکڑ لیں گے، اس پر پوری بات ہوگی۔ اس وقت جو بات میں شروع کر رہا ہوں وہ یہ کہ تاریخ آپ پڑھ لیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا یا ان کی دعوت قبول نہیں کی، تو وہ نبی اپنی قوم سے نکلتا اور سیدھا مرکز و مأویٰ بیت اللہ میں جا کے سکونت پذیر ہوتا، اور کسی جگہ وہ جائے سکونت نہیں کرتے تھے۔ وہاں سے نکلنا اور مکہ میں آ کے آباد ہونا۔ پیدائش الگ الگ علاقوں میں ہوئی، وفات حرم مکہ میں ہوئی۔ اب یہ بیس آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک موقع عطا فرمایا۔ امام حسن بصری فرماتے اذا کذب قومہ خرج من بین اظہرہم الی مکہ، جب اقوام نبیوں کو جھٹلا دیتے، دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے، مسترد کر دیتے، تو وہ نبی اس مقام سے نکلتا اور سیدھا جا کے مکہ میں قیام پذیر ہوتا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ بڑے غور سے دیکھ رہے ہو، آواز صحیح کر لیں، سمجھ آ جائے گی۔ ابھی گونج بہت زیادہ، میری تسلی تب تک نہ، میں پھر کیا کروں، مجبوری ہے، اتنے بڑے ببر شیر بیٹھے۔ وہ مکہ چلے جاتے اور باقی زندگی مکہ میں، حرم کعبہ میں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی پہاڑوں میں، وادیوں میں بسر گئے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ حرم، آپ کبھی باہر جائیں نا مکہ سے 7-8 کلومیٹر دور، تو آپ کو گاڑیوں والے آواز دیتے حرم 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 حرم۔ یہ جو لفظ ہے یہ مکہ اور مدینہ دونوں کے لیے بولا جاتا۔ حرم، حرم، حرمت والی جگہ، حرمت والی جگہ، مقدس جگہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَأَنَّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ قَبْرَ 300 نَبِيٍّ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد، خانہ کعبہ یہ جس کے ارد گرد آپ طواف کرتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کہتے ہیں جہاں قدم لگے۔ طواف آپ کرتے ہیں
امام حسن بصری فرماتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 300 نبی دفن ہیں۔ کتنے؟ اب پتہ نہیں آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کتنے نبی دفن ہیں؟ 3۔ یہ تو حدیث سے بعد میں آئے گی، اس مطاف میں 300 نبی دفن۔ وما بین الرکن الجمانی والرکن الاسود قبر 70 نبیا۔ رکن یمانی سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں؟ رکن یمانی، تسلی ہوئے گی تو گل چلے گی۔ رکن یمانی کہتے ہیں کہ وہ جو کونا نا، اب آپ ایک مثال سمجھ، وہ کونا جہاں پتھر لگا ہے جس کو آپ کہتے ہیں حجر اسود۔ کیا کہتے ہیں؟ چپ نہیں رہنا، اونچا بولے، کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ حجر اسود بس مثال سمجھ لیں، یہ حجر اسود ہے، اس سے پیچھے والا کونا اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کا نام اس لیے پڑا ہے کہ اس کا اینگل یمن کی طرف ہے، اور یمن میں ویسے کرنے رہتے تھے۔ اسی طرح رکن شمالی ہے، وہ شمال کی طرف۔ ہم کدھر رہتے ہیں؟ بولے ذرا، کدھر رہتے ہیں؟ اب آج دیکھتے ہیں نا کتنے دین کی تعلیم ہوتی، کدھر رہتے ہیں؟ ہم شمال کی طرف رہتے ہیں، اینگل میں، یہ ہمارا مشرق۔ اب آپ دیکھیں اس وقت آپ کا رخ قبلہ کی طرف، میں آپ کو ایک اینگل سمجھا دوں، اینگل سمجھ جائیں تو لطف آئے گا۔ کعبہ کا جو دروازہ ہے، وہ جو دروازہ جو اب لگا، اب کا یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک سائڈ پہ حجر اسود ہے، یہ کعبہ، یہ دروازہ جس طرف کھلتا ہے ادھر پاکستان ہے۔ یعنی آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے اور دروازے کا رخ آپ کی طرف۔ ایک بات آگے چلیں، جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو ادھر جانا پڑتا ہے، ادھر اینگل دیکھیں، ادھر مدینہ، یہ کعبہ، اور کعبے کا دروازہ کس طرف ہے؟ آپ کی طرف۔ ادھر جب جائیں تو جو ادھر والے ہوں گے جب اس کو قبر میں اتاریں گے اس کا چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف۔ اچھا، جب وہ ادھر والے دفن ہوں گے تو قدم کدھر آئیں گے؟ ادھر۔ چہرہ کدھر آئے گا؟ ادھر۔ حضور علیہ السلام کی قبر انور میں قدمین شریفین کا رخ بھی پاکستان کی طرف ہے، دروازہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا۔ اب آپ اچھے بن جاتے تو کرم بھی ہوتا۔ ایک نمبر شے آپ نے بازار سے لینے جانا، تنویر صاحب کون سی نمبر کی شے؟ ایک نمبر ملے گی؟ جی بولیے نا، شرماتے کیوں؟ ملے گی، لکھا ہوگا حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، اندر چلے جائیں، قرآن کی عبارت بھی لکھی ہوگی۔ اور کرم نوازی رب کی دیکھے کدھر ہے، قدموں کا رخ بھی پاکستان کی طرف، اور کعبے کا دروازہ بھی۔ 300 نبی وہ تو دفن ہیں خانہ کعبہ کے مطاف جہاں طواف ہوتا، نیچے نبی دفن ہیں، اوپر امت مصطفیٰ طواف کرتی ہے خانہ کعبے کا۔ یعنی کعبہ کے ارد گرد بھی انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کی۔ اچھا، یہ ایک گنتی۔ اب آ جائیں، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی۔ میرا خیال ہے حافظ بشیر صاحب اور یہ تائید کریں گے، تقریباً اتنی چوڑائی تو ہوگی کعبہ کی، اتنی، اگر برآمدہ شامل کر، یہ بڑی ہے۔ اندر اندر یہ جو پلر اس کے اندر اندر، یہ اگر اس پلر کے اندر آ جائیں اور یہ برآمدہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، اتنا ایریا، اس کونے سے اس کونا، یہ ہے رکن اسود، یہ ہے رکن یمانی۔ اس جہاں سے یہاں تک اس ایریے کے اندر 70 نبی دفن ہے۔ مطاف میں 300 مطاف میں، اور رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان 70 نبی دفن۔
پرنالا اس کو دیکھ لیں، پرنالے کا جو پانی گرتا وسط میں، وہاں ماں اور بیٹے کی قبر ہے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی قبر کیا، اسحاق علیہ السلام کی ادھر القدس۔ اب آ جائیں، آپ کو غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے، آپ بڑی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ حضرت شعیب کی قبر ہے، یہ نوح کی قبر ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ واٹس ایپ پر، وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، جمعہ مبارک دیں گے تو فوٹو لگا دو، یہ جی حضرت شعیب کی قبر۔ اب ذرا نام سنتے جائیں ان نبیوں کی قبریں اصل میں ہے کہاں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں قبر نوح و قبر ہود و شعیب و صالح، اللہ اونٹنی صالح کی نکلی تھی، وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا علیہ فیما بین زمزم والمقام، زمزم آپ نے تو دیکھا ہوگا، یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، بس اتنا فاصلہ، اس کے سینٹر میں زمزم، سینٹر میں۔ اس اینگل کو بیان کرتے ہوئے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ جن نبیوں کا انہوں نے نام لیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب کی بھی قبر کی فوٹو آتی، وہ غلط ہے، یہ آپ سنتے جائیں، نوح کی قبر بھی اس وقت دنیا میں اور کسی مقام پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، اور صالح جن کی پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، ان کی قبریں زمزم اور وہ جو خانہ کعبے کا دروازہ مقام ابراہیم، ان کے درمیان، اور جو مقام ابراہیم ہے زمزم، اس کے مابین، ایک بات سمجھ لیں تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی نہ ہو، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو کئی بار اکھیڑا بھی گیا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، جب تک آقا تشریف نہیں لائے۔ بھائی آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان دنیا میں موجود ہیں، ایک میں وہ جس میں آپ نے سر دلایا تھا اپنی بہو سے، ایک ہی تاریخ پڑھیں آپ، یہ رہ گیا وہ کسی اور مقام پہ چلا گیا، وہ کنفرم نہیں ہے، یہ کنفرم۔ اب اس اینگل کو دیکھے، اس اینگل کو دیکھے تو ایک بار حکومت نے مقام ابراہیم کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، اب کی بات، لیکن وہ بلڈوزر ٹوٹ گیا، وہ کرین ٹوٹ گئی، مقام ابراہیم اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس پر انہوں نے کہا جی اب اذن الہی ہے، اب اس کو ہم یہاں سے نہیں اٹھانا چاہتے۔ حضور کے جب ہاتھ لگ گئے، اب کہاں اٹھانا کہاں رکھنا، اس کے درمیان فرماتے یہ سب نبی دفن تھا، مقام ابراہیم اور زمزم کا وسط، اس کے درمیان یہ نبی دفن۔ اب قبریں کا نام سن لیں، قبر نوح، قبر ہود، قبر شعیب اور قبر صالح، کتنے نبی؟ ان کی قبریں وہاں پہ، یہ مطاف سے سائیڈ پہ۔ اسی طریقے سے وہ نبی جنہوں نے اس خانہ کعبہ تک سفر کیا، پیدائش ان کی کسی اور علاقے میں ہوئی، وہ کون کون ہے جو بڑے دور سے آئے تھے؟ آدم کی پیدائش ہند میں ہوئی، اس وقت یہ ہند تھا، بر صغیر کا کنسپٹ بہت بعد میں آیا، سری لنکا میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کا مطلب یہ کہ آپ کا نزول ہوا، حوا وہاں اتاری گئی۔ اب بھی ایک غلط قبر کی فوٹو دیتے ہیں جی کہ جدہ میں ماں باپ کی قبر ہے، مکہ میں یہ جو جدہ میں جو قبریں بتائی لمبی سی قبر ہے، نہیں وہاں کوئی قبر نہیں، کنفرم فرمان مصطفیٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا میں کسی اور علاقے میں نہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، وہ جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان نبیوں نے پیدائش ان کی کسی اور علاقے میں ہوئی، مگر حج کرنے مکہ میں آتے تھے۔ یعنی میں آپ کو ایک بیس بتا رہا ہوں کہ یہ نبی ہیں، پیدائش ان کی الگ الگ علاقے میں ہوئی، مکہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان فاصلہ ہے بننے کا، مکہ پہلے بنا ہے
اور مسجد اقصی 40 سال کے بعد بنی۔ امام بہقی نے اس کو بیان کیا، امام طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا، فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج موسیٰ بن مریم فی 50,000 من بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام، سن لیں، موسیٰ قوم یہود کے نبی ہیں۔ کس کے نبی ہیں؟ قوم، یہ جب چلے تھے تو یہ الگ الگ نبی، ان کی تعلیمات جب یکجا ہو گئی، عیسیٰ بھی اسی میں سے آئے، عیسیٰ کے اوپر چلے جائیں تو موسیٰ، یہ پھر نبی، عیسائیت وہ عیسیٰ علیہ السلام سے چلی، یہودیت وہ اسرائیل سے چلی، یعقوب علیہ السلام نام تھا۔ یہ پھر آگے جا کے جب ان کی کتابیں اکٹھی ہو گئیں، نام تو انہوں نے اب تو اور رکھ لیے نا، قرآن پاک میں یہ نام نہیں ملتے، بائبل قرآن میں کہیں نہیں ملتا، پورا قرآن چھان مارے آپ کو بائبل لفظ نہیں ملے۔ یہ اس وقت لیٹسٹ انہوں نے ماڈرن زبان میں اس کا نام چینج کیا، اور نام اور تھا۔ وہ کتابیں انہوں نے ملا کر یہودیوں کا الگ نصاب بن گیا، عیسائیوں کا الگ نصاب بن گیا، بڑی کتابیں آئیں تھیں، وہ گٹاتے 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 اب یہ خود مانتے ہیں اب انجیل کی 5 شکلیں ہیں۔ کتنی؟ 5 انجیل کی شکلیں۔ اس کو بھی کنفرم کر کے انہوں نے کہا کہ یقین ان پر بھی نہیں ہے کہ ان میں سچی کون ہے، یعنی وہ 5، کیونکہ برنباس الگ ہے، برنباس یہ الگ ہے۔ انہوں نے جتنا بھی نکال کے کاٹ کے ریموو کر کے ریجیکٹ کر کے کٹنگ کر کے بچا کے جو ان کی انجیلیں بچی ہیں، یعنی کاٹا کیوں وہ آپ سمجھ جائیں گے، کاٹ کے کہ یہاں بھی حضور کی شان نہ ملے، یہاں بھی حضور کی شان نہ ملے، کٹا کے بچا کے بچا، پھر بھی اس میں مصطفیٰ کی شان موجود ہے۔ رب نے نام مصطفیٰ کا بلند کرنا تھا، کر دیا، اسے کیا ضرورت ہے کتاب میں ہے یا نہیں ہے، وہ جیسے جا کے بلند کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ، اب یہ دیکھیں، یہ حج کے لیے آئے 50,000 افراد، کتنے؟ 50,000 افراد کا لشکر، وفد، جلوس لے کے کعبہ حج کرنے کے لیے آئے۔ مانتے ان کو یہودی بھی ہیں، مگر حج کہاں کا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کا، اونچا بولیں، کہاں کا؟ تو ایک بات آپ سمجھ لیں، ذرا اس ذہن کو صحیح کر لیں، دین ایک رہا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ عیسائیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت ہے، یا اسرائیلیت ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی نسبت ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان پر تورات آئی، پھر زبور آئی۔ اب دیکھیں نا 4 کتابیں معروف ہیں، قرآن حضور پر نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل یہ الگ الگ نبیوں پہ نازل ہوئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک ہی قرآن مجید حکم دیتا، دین ایک تھا، نسبت نبی سے اس کا نام بدل گیا، کعبہ سب کا ایک رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 50,000 اسرائیلیوں کو لے کے حج کرنے کے لیے آئے، اور ان کی اوبا کتوانی تھی، اور وہ بآواز بلند کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، مولا تیرا موسیٰ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا۔ بھائی طور تو ادھر تھا نا مصر میں، مگر حج مکہ میں آ کے کیا، پیدائش اس ملک میں ہوئی، فرعون کے علاقے میں رہے، پرورش فرعون نے کی ہے، مگر بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام کے بند ہو کے رہ گئے، ان کے داماد بن گئے، اس کے بعد پھر یہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ اور بعض روایات میں ایک اور بات آتی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ایک وادی سے گزرتے، اب یہ میں الگ الگ حضور کی زبان سے علاقے بتانے لگا ہوں کہ کہاں کہاں حضور نے کس کو دیکھا۔ ایک روایت میں آقا نے دیکھا ہے موسیٰ کو، حالانکہ موسیٰ حضور سے پہلے چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا حج موسیٰ، یہاں حضور نے فرمایا موسیٰ نے حج کیا، 50,000 اپنے ساتھ اسرائیلی لے کے آئے، آؤ اللہ کا گھر میں تمہیں دکھا کے لاؤں۔ اسی طریقے سے
حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہو یا عمرہ ان کو پتا کہ مدینہ سے ایک سڑک نکلتی ہے وہ روحہ جاتی ہے، روحہ، وہ میرے خیال 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے روحہ. وہاں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا پانی 70 نبیوں نے پیا. اللہ اکبر. کتنے نبیوں نے؟ 70. وہ اب بھی ہے وہاں، آپ کبھی چلے نا اللہ آپ کو لے جائے. وہ کنواں کوئی گردے کا مریض ہے اس کنویں کا پانی پی لے اس کا گردہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. پیتا ہے؟ ماشاء اللہ بڑی گل. یہ آپ جو عمرے پہ جاتے ہیں نا، حاجی جاتے ہیں، ان کے کہہ دینا آپ کو پتا حاجی نے آپ کو مفت مال کوئی نہیں لا کے دینا، نہیں جاتا. پیسہ بڑا لگتا، 2000 دے دیں اور جہاز میں بک کروا کے لائیں، جہاز میں نہیں لانا. یہ ہمارے حاجی بہت غلطی کرتے ہیں، بس 40 کلو معاف، کوئی معاف نہیں ہے، زمزم ہی معاف نہیں کرتے. بک کریں، بکنگ میں جو لگتا لگائیں، 2000 آپ دے دیں، وہ پھر جو جہاز میں بکنگ ہوتی ہے کارگو میں اس کا آپ کو پیسے کم لگے. وہ آپ پانی منگوا لیں اور اس کا ذائقہ چکھیں کہ آمنہ کے لال نے اس پانی میں برکت کتنی ڈال دی. اب بھی وہ کنواں، وہاں ایک مسجد بنی ہے. میرے آقا نے فرمایا، اور روایت حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مقام سے گزرے اور اس مقام سے گزرتے ہوئے فرمایا موسیٰ یہاں سے گزر کے کعبہ گیا. سبحان اللہ. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ آقا. فرما لوگوں ادھر سے موسیٰ گزر کے گئے. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. موسیٰ. پھر فرمایا اس رنگ کا اس نے وبا پہنی ہے. اور آگے ایک اور علاقے موجود تشریف لے گا، اس کا نام تھا وادی صخرہ. فرمایا وہ جو جس کنویں کا میں نے نام لیا بئر روحہ اس کا نام ہے، بئر شفا الگ ہے، وہ صحرا میں ہے. آپ اس علاقے پہ کبھی جانا بئر روحہ پہ آپ کو بڑے بورڈ لگے یہ فلاں بئر ہے، یہ فلاں بئر. بئر کہتے ہیں کنویں کو. آپ حیران رہ جائیں وہ کوئی بندے کا پتر وہ آپ کو لے جا سکتا. چوگا دینے کی بات ہے، اور چوگا آپ بڑے سیانے. پاکستانی دنیا کا واحد ملک ہے جس کو چوگے کی سمجھ سب سے پہلے آتی ہے، اللہ. باقیوں کو آئے یا نہ آئے اس کو سمجھ آتی. آقا نے فرمایا وادی صخرہ پہ روحہ سے گزرتے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سمیت 70 نبیًا معہم موسیٰ نبی اللہ تعالی حفاتاً. فرمایا موسیٰ سمیت 70 نبی. کتنے نبی؟ 70 نبی اس روحہ سے گزر کے کعبہ دیکھنے گئے ہوں. یعنی آپ کبھی روحہ مقام پر جائیں تو آپ کو وہ بھی یاد آئے گا میں آج اس مقام پر آیا ہوں جہاں رب کے 70 نبی اس جگہ سے گزر کے گئے. اللہ اکبر. سبحان. اس کے بعد آقا نے فرمایا ان نبیوں کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ یہ نبی گھر کا طواف کرنے کے لیے نکلے بئر روحہ سے 80 کلومیٹر دور ہے. اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی علاقے میں کبھی جائیں گرمی بڑی پڑتی ہے. فرمایا پہاڑی علاقے سے 70 نبی بھی یہاں سے گزر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام 50,000 افراد اسرائیلی الگ لے کے گئے. فرمایا لوگوں ادب انبیاء کا حرم کعبہ کا یہ عالم تھا کہ 70 کے 70 نبی بئر روحہ پہ جوتے اتار کر ننگے پاؤں کعبہ دیکھنے چلے گئے. اللہ. ادب دیکھیں، ننگے پاؤں. فرمایا یہ 70 کے 70 نبی ننگے پاؤں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے اور سلام کرنے کے لیے گئے. اور آخری روایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں. مینا میں آپ چلے جائیں وہاں ایک مسجد الخیف مینا میں ہی ہے. میں نے تو حد کوئی نہیں کیا اس لیے میں بتا رہا ہوں پوچھ کے، تو جب کر لوں گا پھر آپ کو دیکھ کے بتاؤں. اللہ. وہاں وہ مسجد ہے، اس کا بہت بڑا گنبد ہے. جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کو جائز کروا دیں. اس کے بالکل گنبد کے سینٹر میں میرے آقا نے فرمایا صلی فی مسجد الخیف 70 نبیًا منہم موسیٰ. فرمایا اس مسجد کے نیچے، مسجد الخیف کے نیچے 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. کتنے نبیوں نے؟ 70. فرمایا موسیٰ نے بھی یہاں نماز پڑھی. حضور نام اس لیے لے رہے کہ موسیٰ جلالی پڑھے تھے، منوا لیتے تھے اللہ سے. یہ تو بات بعد میں آئے گی نا ضمن. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں نماز پڑھی. اور اسی طریقے سے
حضور علیہ السلام ایک دفعہ وادی غطفان میں پہنچے، یہ مدینہ میں، وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ وادی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ وادی غطفان ہے۔ فرمایا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اس رنگ کی اونٹنی اور اس رنگ کی اونٹ کی جو مہار ہے وہ پکڑ کے کعبہ دیکھنے گئے۔ اب یہ میں اس علاقے کا نام بتا رہا ہوں جن علاقوں سے انبیاء گزرے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک وادی سے حضور گزرے، آپ نے نام لے کے بتایا، بئر روحا کا نام لے کے بتایا، وادی غطفان کا نام لے کے بتایا، مسجد الخیف کا نام لے کے بتایا، اور آخری بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور نے مسجد الخیف کے نیچے نماز پڑھی، تو آقا نے فرمایا اس مسجد کی چھت کے نیچے، مسجد الخیف منی میں، فرمایا 70 نبی دفن ہو۔ کتنے نبی؟ دیکھنے بھی آئے، حرم کعبہ کا دیدار کرنے بھی آئے، اور کعبے کا حج بھی کرنے آئے۔ پھر آگے بتاؤں گا کہ یہ حرم کعبہ کے کہاں کہاں نبی کیوں دفن ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔